ایک صاحب ذیشان اکبر صاحب یہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ تشہد، دوسری رکعت کے تشہد سے اٹھتے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابن قیم نے بھی کوئی دلیل اس کی نہیں بیان فرمائی، مہربانی کر کے اس کی دلیل بیان فرمائیں۔ نہیں، اس کی دلیل تو بہت کبھی ہے۔ بالکل حضرت مالک ابن الحویرث کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا آخر عمر میں۔ اس کو علامہ سندھی حنفی ہیں، انہوں نے بہت اچھی طرح گرفت کی ہے اپنے مسلک کے لوگوں پر کہ تم کہتے ہو رفع یدین پہلے تھا، چھوڑ دیا تھا، اور جب بات آتی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں اور تیسری میں بیٹھ کر نا پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے جلسہ استراحت، اس کو کہتے ہیں یہ بڑھاپے میں۔ انہوں نے کہا اسی بڑھاپے کی یہ بات ہے کہ حضرت وائل بن حجر اور مالک ابن حویرث 20 دن یہ وفد ٹھہرا حضور کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو رفع یدین کرتے دیکھا، یہ 4 شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے اور دوسری رکعت سے بھی اٹھتے، اور پہلی رکعت میں اور تیسری میں بھی سیدھے اٹھتے نہیں تھے، اتحیات کی طرح بیٹھ جاتے، پھر 2 ہاتھوں کا سہارا لے کر نہ اٹھتے۔ وہ کہتا اگر تم اس کو کہتے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو رفع یدین بھی اسی وقت تھا، پھر بند کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ بڑی پکی گرفت انہوں نے کیا کہ ایک بات کرو، یا مانو کہ یہ بند نہیں ہوا کبھی بھی آخر تک رہا، یا جلسہ استراحت کرنا شروع کرو۔ یہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی جو حواشی لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کو یہ حدیث مل جاتی تو وہ بھی چوتھی مرتبہ رفع یدین کرتے، اب تو تین ہی کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے ان کا، تو شیخ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ بالکل پکی اور صحیح کھڑی ہے، اس لیے امام شافعی جو کہتے تھے کہ جو صحیح حدیث ہو جائے وہ میرا مذہب سمجھو، اب شافعیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کریں۔ بالکل حدیث موجود ہے، جی ابن قیم کا بھی دیکھ لیں گے، ذکر کیا ہوگا، نہیں کیا تو کرنا چاہیے تھا۔